الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. محترم و محترم صدر مجلس، ہمارے دوست اور جامعہ سلفیہ میں ہمارے جونیئر ساتھی اس جلسے کی نظامت فرما رہے عبدالسمیع سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی محترم اور موقر علماء کرام کی موقر ٹیم، قرب و جوار سے اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، پیاری ماؤں اور بہنوں، کیونکہ میرے پاس وقت بہت ہی مختصر ہے اور ابھی پروگرام کی ترتیب کافی لمبی ہے، لہٰذا میں اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو لڑکیوں سے تعلق رکھنے والا یہ موضوع ہے۔ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ وہ شادی اور بیاہ کر کے اپنی زندگی کیوں رچا اور بسا رہی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے؟ میں آپ کو ایک رپورٹ بتاؤں اور اس رپورٹ کے ذریعے ہر آدمی کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا دیندار ہوں تو ہماری بیٹی بھی بہت دیندار ہوگی، وہ پرہیزگار ہوگی، وہ کسی غلط راستے پہ نہیں جا سکتی ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، پونا میں ایک مسجد ہے، مکہ مسجد، سن 2009 کی ایک رپورٹ وہاں کے امام صاحب نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک سروے کروایا تھا، صرف 15 دن کا سروے۔ اس بات پر تھا کہ کیا کچھ مسلم لڑکیاں بھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ سروے صرف اسی بات پہ، وہ بھی صرف 15 دن کے تھے۔ نوجوانوں نے باقاعدہ پارکوں میں، تفریح گاہوں میں، جہاں گھومنے ٹہلنے کی جگہ تھی وہاں پہ گئے اور فوٹوز وغیرہ نکالا اور لا کر کے کمیٹی کے سامنے رکھا اور تمام لوگوں کو احساس دلانے کے لیے وہ سارے فوٹو جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، صرف 15 دن کے اندر 250 مسلمان لڑکیاں ایسی تھی جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتی تھی، ان کے ساتھ وہ پارکوں میں گھوم رہی ہے، ہوٹلوں میں ان کے ساتھ جا رہی ہے، ان کے ساتھ وہ تفریح گاہوں کا زینت بن رہی تھی۔ لوگ تصویر دیکھ رہے، یہ تو فلاں نمازی آدمی کی لڑکی ہے، ارے یہ تو فلاں حاجی صاحب کی بھی لڑکی ہے، اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو کسی آدمی کا اپنے آپ میں نیک ہونا، اس کو یہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری لڑکی بھی سیف ہے، ہماری لڑکی بھی محفوظ ہے اور وہ بھی دیندار ہی ہوگی۔ آپ کو اگر لڑکیوں کو دیندار بنانا ہے، آپ ان پہ نظر رکھیں، آپ ان کی باریکیوں پہ غور کریں۔ تو ہماری یہ مسلمان لڑکیاں آج مرتد کیوں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو چند اسباب مختصر بتاؤں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کی کمی ہے۔ بچپن سے تعلیم کا مزاج دین کا ہوتا نہیں۔ ہماری لڑکی تھوڑا سا بڑی ہوئی، ہم اس کو اسکول کالج کی جانب تو داخل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم مکتب میں بھی دلانا ہمیں پسند نہیں آتا۔ آگے چل کے اگر وہ لڑکی دین نہیں جانتی ہے، اسلام کی اہمیت اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے ایمان کی ویلیو کیا ہے، اور اگر اسے اپنے ایمان کی ویلیو نہ معلوم
تو آگے چل کے اگر وہ کوئی غلط راستہ اختیار کرے تو اس کا ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان کی ویلیو بتائی ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ کافر ہو کر کے مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے اگر کوئی کفر کی حالت میں انتقال کر جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ان میں سے کسی کی جانب سے پوری زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ سونا اللہ کے راستے میں دینا چاہیں۔ یہ ایمان کی ویلیو ہے۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، کوئی سوال کرے اس آیت کی روشنی میں ہمارا جواب ہوگا پوری دنیا کے سونے ہیرے جواہرات ایک طرف لا کر کے رکھ دیے جائیں اور ہمارا ایمان ایک طرف ہو، اللہ کی قسم ان تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہی بات بتائی ہے۔ کاش ہم نے اپنی لڑکیوں کو یہ تعلیم بچپنے سے دی۔ اور دوسری وجہ مخلوط تعلیم، مکس ایجوکیشن سسٹم۔ آج ابلیس نے اس معاملے کو، شیطان نے اس معاملے کو ہمارے لیے کتنا زیادہ مزین کر دیا ہے کہ ہماری لڑکی ایک کلاس میں ایک بینچ پر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لڑکا مسلم بھی ہو سکتا ہے، وہ لڑکا غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری غیرت آج تک نہیں جاگتی۔ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت دیتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ سورۃ الحجر آپ اٹھائیں، آیت نمبر 36، 37، 38، 39، 40، 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کو قرآن مجید کے اندر بتایا ہے۔ ابلیس کی بات اللہ کر رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ قال فإنك من المنذرین، جب ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، ابلیس کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے مہلت دے دیا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت اللہ نے دی۔ اب آگے کے الفاظ غور سے سنیں، اور اگر آپ کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی چیز موجود ہے، ایمان نام کی کوئی چیز، تو آج کے بعد سے اس آیت کو ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، ابلیس کہتا ہے اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں جو جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا ہوں، اس کا ذمہ دار تو ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ابلیس ہمارے رب کے سامنے اتنی زیادہ خطرناک بات کر رہا ہے، ہمارے رب پہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ ہمارے رب پہ الزام لگانے والے اس مردود کے اوپر ہمیں اس سے عداوت ہونی چاہیے، ہمیں اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے تو کہہ دیا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن افسوس ہم اسے اپنا کھلا دشمن نہیں مانتے۔ آگے اس کے الفاظ دیکھو، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب میں زمین کے اندر جاؤں گا اے میرے رب، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو دنیا کے اندر مزین کر دوں گا، میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا، میں گناہوں کو ایسا بنا کر کے ان کے سامنے لاؤں گا کہ گناہ انہیں گناہ نظر نہیں آئے گا، ہوگا تو گناہ ظاہری طور پہ میں اسے اتنا زیادہ اچھا بنا دوں گا کہ اسے گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ اور آج یہی معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری بہن بیٹی کسی مسلم لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرے، آج ہمارے ایمان پہ ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے خالہ زاد
بھائی کے ساتھ، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ، ماموں زاد، چچا زاد بھی جتنے بھی زاد والے رشتے ہوا کرتے ہیں، آج ان کے ساتھ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر کے آپ کے چوراہے پہ گھوما کرتی ہے، مارکیٹنگ کیا کرتی ہے، وہ گھنٹے گھنٹے ان کے ساتھ اکیلی جایا کرتی ہے، لیکن ہماری غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ابلیس نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا، میں گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، بنا سنوار کر کے پیش کروں گا۔ پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اے ابلیس ہے تو سب سے بڑا جھوٹا، لیکن اس معاملے میں تو کتنا سچا ہے، تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ آج بڑے سے بڑے گناہ پھر ہمیں گناہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ ہماری وہ بہن بیٹیاں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین اتنی زیادہ سخت تاکید فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ ہم نے بہت ہی بلند کر رکھا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ رب العالمین کا خوف رکھتی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو۔ یہ بولنے والی کون؟ نبی کی بیویاں ہیں، جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ معتبر عورتیں تھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم نرم آواز میں کسی سے بات کرنا۔ کیا ہونے والا ہے نرم آواز میں بات کرنے سے؟ اس طریقے سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کوئی بیماری ہو، کوئی بیمار دل آدمی ہو، آپ کی نرم آواز کو سن کر، آپ کی لچکدار آواز کو سننے کے بعد وہ کہیں اپنے دل میں کوئی غلط خیال نہ پال لے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں کہ تم نرم انداز میں بات کرنا۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہاں علماء کی بڑی جماعت موجود ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، نبی کی بیویوں کو سب سے زیادہ کن سے بات کرنا ہوتا تھا؟ وہ ہمارے نبی کے صحابہ ہوا کرتے تھے، یا ان کے بعد والے دور میں وہ تابعین ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ گواہی دے چکے، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ بہتر جو ان کے بعد آنے والا ہے۔ وہ نبی کی بیویاں ہیں اور وہ نبی کے صحابہ ہیں، جن کے سامنے ان کو زیادہ باتیں کرنا پڑتی تھی، جن کے سامنے انہیں مخاطب ہونا پڑتا تھا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، ہاں بھلے وہ نبی کے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم ان کے سامنے بھی نرم انداز میں لچکدار آواز میں بات نہیں کر سکتی ہو۔ جبکہ ان صحابہ کا مقام اتنا زیادہ ہے، ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کے ایمان کا حوالہ دے ڈالا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے، تمہارا ایمان اتنا بہترین ہے، اگر دنیا کے تمام لوگ تمہارے ایمان کی طریقے سے ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ ہے ان کا ایمان قابل نمونہ، ہے قابل مثال، لیکن خبردار اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں میرے نبی کے صحابہ کے سامنے بھی بات کرنی پڑے تو خبردار نرم انداز میں بات نہیں کر سکتی۔ اگر نبی کی بیویاں صحابہ کے سامنے ایسے بات نہیں کر سکتی ہے، ہماری بہن بیٹی اسکول اور کالج میں پڑھے گی، یونیورسٹی میں پڑھے گی، ایک بینچ پر بیٹھے گی، اس کے ساتھ اس کی باتیں ہوں گی، اس کی ملاقاتیں ہوں گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فیصلہ آپ کریں۔ بس اتنی بات اس میں چھوڑتا ہوں، مخلوط تعلیم کا بہت بڑا نقصان۔ اب آگے ایک اور چیز ہے، نمبر 3، باتیں بہت ساری ہیں اور بہت ترتیب وار ہے، لیکن میں وقت کی رعایت کرتے ہوئے بہت مختصر لے کے چل رہا ہوں، اور اس میں ہمارے مخاطب ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ یارانہ تعلقات۔ دیکھو، میں ہندو مسلم یکتا کے خلاف بات بالکل نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے محترم کو اپنے یہاں اسٹیج پہ بلا کر کے ان کا اکرام ہم نے کیا۔ یہ محبت ہے، یہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری بات ہے، بہت سے نوجوان لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کسی غیر مسلم سے محبت ان کی ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، اور اتنی زیادہ گہری دوستی ہوتی ہے
کہ ان کا ان کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، ان کے بہن بیٹیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور کبھی کبھی وہ لڑکا اگر ممبئی چلا گیا، کہیں دور چلا گیا کمانے کے لیے، اور اس کی بہن کو اگر مارکیٹنگ کرنا ہے، اب بائک تو گھر پہ ہے، گاڑی کھڑی ہے، لیکن لے کے جائے کون؟ دوست کا کال آتا ہے اپنے غیر مسلم دوست کے پاس کہ میری بہن کو بائک سے اٹھاؤ اور مارکیٹنگ کرا کے گھر میں لا کے چھوڑ دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سی جگہوں پہ میں نے یہ مناظر دیکھا ہے. آپ اتنا کام کرو، آگے کا کام شیطان کرنے کے لیے کافی ہے. شیطان وعدہ کر چکا ہے، تم اسے موقع دو، آگے کے کام وہ کر دیتا ہے. اور دھیرے دھیرے اس طریقے سے لوگوں کے درمیان، اور ہماری جو مائیں بہن بیٹیاں جوان خاص طور پہ ہوتی ہے، وہ ارتداد کے راستے پہ چلی جاتی ہے اور مرتد ہونے کا راستہ اختیار کر لیتی ہے کسی کے عشق میں اور محبت میں پڑنے کے. ایک اور اہم چیز بتاؤں آپ کو، کبھی کبھی کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے، اس جگہ پہ مسلمان کمزور ہے اور باہر سے دوسرے لوگوں کا فورس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اپنے دھرم کو چینج کر لیا. ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی استقامت کا معاملہ ہونا چاہیے. ہمارے نبی مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پورے 13 سال تک آپ مکہ میں دعوت دے رہے ہیں. آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. کبھی آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالا جا رہا ہے. کبھی کوئی آپ کے گھر کے سامنے دروازے پہ رات میں کانٹے بچھا کر کے چلا جایا کرتا. جب محمد کے بچے صبح کو نکلیں گے اٹھیں گے تو ان کے پیر میں کانٹا چبھے گا، ہم کو اچھا لگے گا. کبھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، نبی کے گھر میں صحن میں کھانا بن کر کے رکھا رہا ہوتا تھا، وہ اتنا زیادہ سیف گھر نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ باہر سے کوڑے کرکٹ لا کر کے نبی کے گھر میں ڈال کر کے چلے جایا کرتے تھے. یہ سارے کی ساری تکلیف آپ کو دی جاتی تھی، آپ اس کو صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. لیکن آخری ٹائم پہ دارالندوا کے اندر ایک بہت بڑے لیول کی میٹنگ بلائی جاتی ہے، اس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بلائے گئے ہیں. ہم محمد کا کیا کریں؟ اسلام تو پھیلتا ہی جا رہا ہے، اسلام تو رکنے کا نام ہی نہیں لے پا رہا ہے، ہم کریں کیا؟ تدبیر بتاؤ. کسی نے مشورہ دیا کہ محمد کو مکہ سے نکال کے باہر کر دیتے ہیں، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، یہاں مکہ میں ہم سیف ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا جہاں جائیں گے وہاں پہ اسلام پھیلائیں گے. پھر یہ مشورہ صحیح نہیں ہے. کسی نے کہا قید کر دو، جیل میں لا کے بند کر دیا جائے. لوگوں نے کہا ان کے صحابہ اتنے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں، جان پہ کھیل کر چھڑائے جائے. اسی محفل کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، ابو جہل اس کا نام ہے. وہ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے، مکہ کے اندر جتنے قبیلے کے لوگ ہیں سارے قبیلے سے ایک ایک نوجوان اٹھے، وہ اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے، تلوار لے، اور آج کی رات جب محمد سو رہے ہوں سارے نوجوان ایک ساتھ محمد رسول اللہ کے اوپر حملہ کر دیں. پھر وہ کس کس سے بدلہ لینے آئیں گے؟ ان کے گھرانے والے اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ سب سے بدلہ لے سکے. اتنی بات کہنا تھا. اسی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا ہوا تھا، بڑا بزرگ نظر آ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں نجد سے آیا ہوا ہوں. وہ ابلیس کا حقیقت میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے القول ما قال الرجل، بات تو اسی نوجوان کی مجھے مناسب معلوم ہوتی ہے، میرا بھی یہی مشورہ ہے جو اس نوجوان کا ہے. اور یہی بات طے پاتی ہے. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لی جاتی ہے. تب اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو مکہ سے نکلنے کا حکم دے دیا. میرے نبی اب مکہ آپ کے سیف نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ آپ اسلام پر چلیں گے آپ کے پیروں کے نیچے پھول بچھائے جائیں گے؟ ہمارے نبی کو اپنے وطن سے محبت ہے. آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، آپ اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، آپ اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ کر کے، زمین و جائیداد کو چھوڑ کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی جب نکلنا چاہ رہے تھے مکہ کو دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اے مکہ تو مجھے پوری سرزمین میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اگر آج یہ تیرے باشندے مجھے مجبور نہیں کر دیتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر کے نہیں جاتا. تو مصیبت آنے پہ ہجرت کرنا ہے، اسلام سے اپنے آپ کو لے کرنا ہے. تو یہ ایک مجھے ایک اہم چیز بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے ہماری نوجوان لڑکیوں کے لیے. آپ دیکھیں بسا اوقات یہ کسی ایکٹر کی فین ہے، کسی فلاں ایکٹریس کی یہ فین ہوتی ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کبھی کبھی فلم کے اندر ایک کردار دکھایا جاتا ہے،
لڑکی مسلم ہے، غیر مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہے، لیکن گھر والے شادی ہونے دینا نہیں چاہ رہے کیونکہ دھرم دوسرا ہے۔ اب وہ اسٹوری 2 گھنٹے کی ایسی بنائی جاتی ہے کہ یہ لڑکی اسٹوری دیکھ دیکھ کر کے بیچاری سیریس ہو رہی ہے، لڑکی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کیوں؟ یہ فلاں لڑکی جو مسلم ہے غیر مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہے، اس کی شادی ہونا چاہیے، یہ اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد، یعنی دل سے وہ مانتی ہے کہ دھرم بیچ میں آڑے نہیں آ سکتا ہے، اس کا دل بول رہا ہے۔ لہذا جب کبھی اس کے اوپر ایسے معاملات آتے ہیں اور اگر کسی غیر مسلم سے محبت کر بیٹھے اور اتفاق ایسا پڑ جائے کہ اس کے ساتھ اگر اسے شادی کرنا ہو اور اسے اپنے دین کو چینج کرنا ہو تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام سے پھر جانے سے پھر وہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیا کرتی ہے، کیونکہ اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ محبت کے بیچ میں دھرم آڑے نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جن کو فالو کر رہی ہے نا، جن ایکٹر اور ایکٹریس کی فین ہوتی ہے، ان کی ریئل لائف آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی ریئل لائف میں یہی سب ہو رہا ہے۔ ان کے یہاں شادیوں میں نہ لڑکے کا مسلم غیر مسلم ہونا دیکھا جاتا ہے، نہ لڑکی کا مسلم غیر مسلم، یہودی، عیسائی، نصرانی، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، بس آپس میں محبت ہو جائے، آپس میں اسٹیٹس اور لیبل اگر ان کا میچ کر جاتا ہے تو ان کے درمیان شادیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر انداز میں وقت کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی شاید نکاح کا معاملہ پیش آنا ہے اور اس کے بعد پھر چندے کا معاملہ ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے اتنے جذبے کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس مدرسے کے لیے جو عظیم الشان ادارہ آپ کے علاقے کا ہے اور برسوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور کئی ایسے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے کر کے یہ رخصت کر چکا ہے، آپ اس ادارے کا تعاون کریں، یہ ادارہ اس بات کا مستحق ہے، آپ تمام حضرات کے تعاون کا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی گئی تمام باتوں پہ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔